اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ یہاں سے دو گروہوں کا بیان ہوا، کامیاب لوگ اور ناکام لوگ۔ پیچھے بیان کیا گیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ بندوں کو بنایا، پھر وہی دوبارہ لوٹائیں گے تاکہ جزا سزا کا معاملہ ہو سکے۔ اب جزا سزا کے بعد لوگوں میں دو گروہ ہو جائیں گے، ایک کامیاب لوگ اور دوسرے ناکام لوگ۔ اب ان دونوں کا انجام کیا ہوگا اس کو یہاں سے بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جن کے دل میں بھی کوئی امید نہیں تھی، ہم سے ملاقات کا کوئی خوف نہیں تھا، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ بس راضی ہوئے بیٹھے تھے دنیا کی زندگی میں، بس یہی جب کچھ زندگی ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اسی کے لیے کر لیں، واطمأنوا بها، اور اسی پر وہ تکیہ کیے بیٹھے تھے، اسی پر انہوں نے اطمینان کیا ہوا تھا، اسی پر بس امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ بس یہی سب کچھ۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، تو یہ چار باتیں جن لوگوں میں پائی گئی، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غفلت میں رہے، بے خبر رہے، ہماری آیات کے بارے میں غافل رہے، انہوں نے کبھی اس میں آیات کو سنا لیکن اس میں غور و فکر نہیں، یا آیات کو سرے سے سنا ہی نہیں۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، النار، وہ جہنم، بما کانوا یکسبون، اور یہ کسی بغیر وجہ کے نہیں ہے بلکہ بما کانوا یکسبون، ان کاموں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان بدعمالیوں کے سبب جو انہوں نے کمائی، تو یہ باسببیت کے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، اب ان کے ساتھ جو دوسرا گروہ ہوگا ماننے والوں کا، ان کے ساتھ کیا بدلہ ہوگا، ان کا صلہ کیا ہوگا، ان کا انعام کیا ہوگا، یہاں سے اس کو آیت نمبر 9 سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو ہدایت یہاں پہ مانا کس کے، ایصال المطلوب کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مکمل رہنمائی فرما دے، بایمانہم، ان کے ایمان کے سبب، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور ان کے مکانات ایسے ہوں گے کہ تجری من تحتہم الانہار، کہ ان کے نیچے سے کیا نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ دعواہم یعنی ان کی جو پکار ہوگی نا وہاں پر، جیسے عام طور پر ہوتا نا کہ وہ جب اپنے اس عمدہ ٹھکانے کو دیکھیں گے تو بطور تعجب کے کیا کہیں گے، دعواہم فیہا، ان کی پکار ہوگی اس میں، ان کی گفتگو ہوگی اس میں، سبحانک اللہم، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ پاکی بیان کریں گے، ان نعمتوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کریں گے، سبحانک اللہم، کہ آپ کی ذات پاک ہے اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں تحیہ کہتے ہیں کہ کسی بھی زبان کے اندر جو ہے بوقت ملاقات جن کلمات کا تبادلہ کیا جاتا ہے اس کو تحیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دو شخص جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ابتدائی طور پر جن کلمات
کا تبادلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو کلمات بولتے ہیں اس کو تحیہ کہتے ہیں، وقت ملاقات۔ وَتَحِيَّتُهُمْ، اور ان کا جو سلام ہوگا نا جنت میں، فیہا یعنی ان نعمتوں کے باغات میں، سلام ہو کیا ہوگا ان کا تحیہ، وہ سلام ہو، السلام علیکم، نہیں وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ جیسے سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جس کو کوئی سلام کیا جائے تو وہ اس سے بڑھ کر اس کو کیا کرے، جواب دے، یا کم از کم اسی کو کیا کرے، واپس لوٹا دے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کی آخری پکار، اور ان کی آخری پکار، آخری کلام کیا ہوگا، عن الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، رب العالمین جو جہانوں کے پروردگار۔ یعنی یہاں جو ہے یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس کے علاوہ بعد میں بھی کلام نہیں کریں گے، اور مقامات پر آتا ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس مجلس کے اندر، کہ جس وقت ابتدائی طور پر وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ایک مرتبہ نعمتوں کے اظہار کے بعد اس وقت جو ہے ان کا آخر کلام یہ ہوگا، یعنی اس سے ماں بعد کلام کی نفی لازم نہیں آ رہی کہ اس کے بعد کلام ہی نہیں ہوگا۔ وآخر دعواہم عن الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی جو ہے آخر دعا، آخر کلام، آخر پکار جو ہے وہ کیا ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ قانون مہلت کو بیان فرما دیں۔ قانون مہلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کی بسا اوقات دنیا کے اندر فوری طور پر پکڑ نہیں فرماتا، بلکہ ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ اس مہلت کی کیا حکمت ہوتی ہے اس کو بیان کرنا، وہ کیوں دی جاتی ہے، اور اسی کے ضمن میں انسانی فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز کو جلدی حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، کہ نظر بن حارث، نظر زواد کے ساتھ، نون زواد را، اس کے قول کے جواب میں نازل ہوئی کہ یہ جس وقت ان کو بتلایا گیا کہ نافرمانی کی صورت میں عذاب آئے گا، اس وقت یہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی برحق ہے جو اس پیغمبر کی تعلیمات ہے تو ہم پر آسمان سے کیا آنا چاہیے، کوئی عذاب آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر اللہ تعالیٰ بھی جلدی کریں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ جلدی لے آئیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، الشَّرَّ برائی کو، استعجالہم بالخیر، یہ منصوب بنزل خافض، استعجالہم جیسا کہ ان کا جلدی طلب کرنا کس کو، خیر، یعنی جس طرح یہ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں اسی طرح یہ شر کو بھی جلدی طلب کر رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسے کر دیں لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کی طرف ان کی مدت۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب خیر کے اندر تو ضابطہ اور اصول یہی ہے کہ اس میں جلدی محمود ہے، پسندیدہ ہے، اور شر کے اندر جو ہے وہ تاخیر کیا ہے، پسندیدہ۔ تو جس طرح شر خیر کے اندر جلدی پسندیدہ ہے، اسی طرح یہ شر میں بھی کس کو چاہتے ہیں، جلدی کو چاہتے ہیں۔ تو یعنی اپنی بدعمالیوں کے سبب جو ہے یہ اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اب بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ خیر کے اندر بھی تاخیر ہو جاتی ہے،
بسا اوقات خیر کے اندر بھی تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ اس کے منافی نہیں. بسا اوقات اس میں تاخیر اس ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک کے حق میں خیر ہوتی ہے، کسی دوسرے کے حق میں شر ہوتی ہے چیز. اس میں تاخیر میں بھی حکمت ہوتی ہے کہ اس میں کسی نہ کسی کو فائدہ ہو. اور بسا اوقات اس کے برعکس ہو جاتا ہے کہ شر کے اندر کیا ہو جاتی ہے، تعجیل اور جلدی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ظاہر کے اعتبار سے تو ہمیں لگتا ہے، لیکن وہ بسا اوقات ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک چیز جو کسی ایک کے لیے شر ہو دوسرے کے لیے اسی میں خیر ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسا کرتے کہ جس طرح یہ لوگ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں اسی طرح یہ شر کو بھی جلدی طلب کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسا کر دیتے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی طرف فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کی مدت انجام. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ہم مہلت دیتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کا خوف نہیں رکھتے، جو ہماری ملاقات ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے. فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں کہ وہ کیا اس میں رہیں. فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں تاکہ پھر ان پر کیا ہو جائے، ان کی پکڑ اور ان پر گرفت پورے طور پر ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ تو کفار کے حق میں ہو گئے جو یہاں بیان کیا. اور جو اس میں مہلت دی جاتی ہے، تاخیر ہوتی ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے حق میں نصیحت حاصل کرنا ہو تو وہ اس عرصے میں کیا کر لے، کوئی نصیحت حاصل کر لے خیر کی طرف. ٹھیک ہے، اور یہ جو دنیا میں مہلت دی جاتی ہے مجرمین کو فوری پکڑ نہیں آتی، اس کو اصطلاحاً اس کو کہا جاتا ہے استدراج. استدراج کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ ان کی پھر ان پر کیا ہو سکے، پوری طرح گرفت ہو سکے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اب یہاں سے انسان کی فطرت کا، اس کی بے صبری کا کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے. یعنی انسان کی ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ کیا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی اسے نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں وہ اس کی صلاحیت کی بنا پر اس کو کیا حاصل ہو رہی ہے. پھر کبھی جب اچانک اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر وہ کیا کرنے لگتا ہے، فضو دعائیں نریز. یعنی اس چیز کو قرآن نے مختلف پیراؤں میں بیان کیا، تو وہ لمبی لمبی اللہ تعالیٰ سے کیا کرنے لگتے، دعائیں کرنے لگتے. اسی طرح یہاں آ رہا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ تعالیٰ سے کیا کرنے لگتے، دعائیں کرنے لگتے. اور جب وہ مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، وہ تکلیف دور کر دی جاتی ہے، تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اس نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا. اس چیز کو یہاں کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ. یعنی صرف مصائب کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں گو کہ شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. لیکن اگر کوئی رویہ ہی اپنا یہ بنا لے کہ وہ راحت کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ کو نہ بلائے، نہ پکارے، اور صرف مصیبت کے وقت میں پکارے، تو یہ رویہ جو ہے پسندیدہ نہیں. یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے اذکروا اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو فی الرخاء، راحت کے وقت، آسانی کے وقت، یذکرکم فی الشدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمہیں یاد رکھے گی
تنگی کے وقت. تو اس طرح بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی عام حالات میں جب وہ ایک راحت والی آسانی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی کلمہ شکر بھی کبھی زبان سے نہیں کہتے اور نہ اس چیز کا اعتراف کرتے. لیکن جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی یا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی. تو اس قسم کے بھی جو کلمات ہیں یہ بھی پسندیدہ نہیں. ٹھیک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے افعال کو اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان کو صرف مصائب کے ساتھ ہی کیا کر ملحق کر. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی بے صبری کا عالم یہ ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ کہ جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف دعانا وہ پکارتا ہے ہم کو. دعا فعل اور نازمین مفعول وہ پکارتا ہے ہم کو لجنبہ اپنے پہلو کے بل او قاعدن بیٹھے ہوئے او قائم کھڑے ہوئے. یعنی مطلب یہ کنایا ہے کہ کس کثرت پکار سے کہ لیٹے اٹھتے بیٹھتے وہ ہر حالت میں کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارتا. فلما کشفنا عنہ ضرہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب ہم دور کر دیں. کشف ایک صفت کو معنی ہٹا دینا ظاہر کر دینا واضح کر دینا. فلما کشفنا عنہ ضرہ بس جب ہم ہٹا دیں اس سے یعنی اس انسان سے ضرہ اس کی تکلیف کو مر کأن لم یدعنا الی ضر مس تو وہ گزر جاتا ہے کأن لم یدعنا الی ضر مس. اس طرح کأن لم گویا کہ لم یدعنا اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں الی ضر مس اس تکلیف میں مسہ جو اس کو پہنچا. تو ضرن یہ نکرہ ہے تو یہ موصوف اور مسہ اس کی صفت یعنی اس تکلیف میں جو اس کو پہنچے. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی عقل کام کرنا چھوڑ دے جن لوگوں کی عقل ماری گئی ہو اسی طرح مزین کر دیا جاتا ہے اچھا کر کے دکھلایا جاتا ہے خوبصورت کر کے دکھلایا جاتا ہے للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کو ما کانوا یعملون ان کے اعمال جو وہ عمل کیا کرتے یعنی ان کے برے اعمال بھی ان کو کیا کیے جاتے ہیں مزین کر کے دکھلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پر راحت آ رہی ہے تو یہ ہماری صلاحیتوں کے بولتے پر ہے. ٹھیک ہے یہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان سے ایسے اعمال کرواتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اور وہ ان پر کوئی اللہ تعالیٰ سے امیدیں بھی لگائے بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے لیکن ان اعمال کا ان کاموں کا آخرت میں اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اس کی جیسے بدعت جو شخص بدعت میں مبتلا ہو اب شیطان اس کو یہی دکھاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کوئی ثواب کا کام کر رہا ہے کوئی دین کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے اسی وجہ سے بدعتی شخص کو کے بارے میں جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی کیا نہیں ہوتی حاصل نہیں ہوتی. اب بدعتی شخص کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کو مزین کر کے دکھلا رہا ہوتا ہے اعمال تو وہ کہتا ہے کہ بس یہی دین ہے یعنی اس کو ایک طرف سے ہٹا کر کسی اور کام کی طرف لگا دیا جو دین میں مطلوب ہی نہیں ہے اور وہ اسی کو دین سمجھ کے کیا آ رہا ہے کری جا رہا ہے. تو یہ اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. اسی طرح مزین کر دیے گئے للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اچھا اب ایک تو آخرت کا معاملہ ہے ایک دنیا کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بطور استدراج کے کیا کرتے ہیں بسا اوقات مجرمین کو ڈھیل دیتے ہیں ان کی فوری پکڑ نہیں ہوتی. اس سے کسی دھوکے میں نہ آنے مجرمین اس ڈھیل سے اس استدراج سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑے
وہ اس لیے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ کہ ہم نے ہلاک کیا بہت سے گروہوں کو من قبلکم آپ سے پہلے لما ظلموا جب انہوں نے شرک کیا، ٹھیک ہے، بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، امتوں کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے شرک کیا اور ان پر ہماری طرف سے کیا ہو گئی تھی، حجت بھی تام ہو گئی، یعنی اب ان کے لیے کوئی عذر کا کوئی بہانہ نہیں رہا۔ وہ کس طرح؟ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس لے کر آئے ان کے رسول واضح نشانیاں، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے پاس لائے ان کے رسول واضح نشانیاں، لیکن وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وہ لوگ نہیں تھے کہ ایمان لے آتے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں القوم المجرمین گنہگار قوم کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض تو اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد کیا ہوا؟ ثم جعلناکم پھر ہم نے بنایا تم کو خلائف فی الارض جانشین، یعنی بعد میں آنے والا، پیچھے آنے والا، ان کے بعد ان کا قائم مقام ہم نے آپ کو بنایا، ٹھیک ہے، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظر کیف تعملون اور یہ بھی کوئی بے مقصد نہیں ہے کہ بس ہم نے ان کے بعد آپ کو ان کا جانشین بنا دیا، ان کا خلیفہ بنا دیا، ان کا نائب بنا دیا، یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سارا ایک مقصد کے تحت کیا گیا، لننظر کیف تعملون تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو اب عقل کا تقاضا تو یہ کہ انسان اپنے پہلے لوگوں سے ان کے واقعات سے کیا حاصل کرے؟ عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم ان سے کیا چیز حاصل کرتے ہو۔ یہ جو تاریخ ہے اس کا بھی بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے کیا کریں، جو گزشتہ اقوام کے قصے بیان کیے جاتے ہیں اس کا بھی ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے کیا کریں، عبرت و نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں ان کا جانشین بنایا، اس سے بھی ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورہ ملک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانچیں، تمہارا امتحان لیں، ایکم احسن عملا کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا۔ چلو